یہ 5 جولائی 2022 ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے 11 مہینے اور 5 دن گزر چکے ہیں، اور آج کے دن تک میں جس قدر کرب سے گزر رہا ہوں تو یوں کہنا مناسب ہوگا کہ گھر سے بغاوت کرتے ہوئے مجھے آج تک 340 دن 8,160 گھنٹے اور 4,89,600 منٹ گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک مجھے اپنا منزل معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہے تو ابھی تک میں آدھا راستہ بھی طے نہیں کر چکا ہوں۔ ٹھیک 5 جولائی 2022 کو ہمارا ایک ایجنٹ کے ساتھ سمندری راستے ترکی سے ڈائریکٹ اٹلی گیم کا معاہدہ ہو پایا، جو کہ اگلے 3-4 دن میں ترکی سے بحر ایجین کے راستے اٹلی کے لیے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوگا، کیونکہ آج کی تاریخ تک ترکی سے اٹلی کے لیے 2 قسم کی گیمیں نکلتی چلی آ رہی تھیں۔ ایک بڑے شپ کا جس میں مختلف ممالک سے 300 سے لے کر 400 تک افراد تک سوار کیے جا رہے تھے، جو کہ عموماً ریٹ کے لحاظ سے سستا اور شاذ و نادر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں بیان کریں تو یہ کوئی لائن کا کارگو شپ ہوتا نہیں، اور 2 ممالک کے درمیان تجارت کے لیے ہر شپ پر ایک نیویگیٹر لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ ایک خاص روٹ کو فالو کرتا ہے، اور گیم کا یہ بڑا شپ سمندری قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہوا سمندری طوفانوں سے ٹکرا کر سمندر کا سینہ چیرتا ہوا بنا کوئی خاص روٹ کے اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، جو کہ سب سے پہلے ترک نیوی کی طرف سے پکڑا جاتا ہے، اور اگر ترک نیوی اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے تو یونانی نیوی سے بچنا ناممکن ہے، کیونکہ انٹرنیشنل واٹر میں قدم رکھنے سے پہلے لازماً یونانی نیوی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ عموماً ان شپوں کو پکڑ کر زیادہ تر ڈبو دیتے ہیں، اور بعد میں میڈیا کے ذریعے یہ ایک حادثے کی شکل میں اچالا جاتا ہے، یا اس کو واپس ترک نیوی کے حوالے کیا جاتا ہے، جو کہ 6 مہینے جیل کی صورت میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہوا جوان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر انٹرنیشنل واٹر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چونکہ آزاد پانی کہلاتی ہے، مگر پھر بھی کبھی کبھار وہ نیٹو افواج کی گشت کی زد میں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ بڑا شپ ان سارے خطروں سے بچنے کے لیے لیبیا سمندری ساحلوں پر نکلنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ جانکاری کے مطابق 99% باہری قزاقوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان راستوں پر انسان کا سر سونے کی اینٹ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور یوں انسانوں سے بڑا جہاز ہاتھ لگنا مطلب خزانہ ہاتھ لگنے کے مترادف ہے۔ ان سارے خطرات کا باور جزا لینے کے بعد میں نے اپنے ایجنٹ سے چھوٹی VIP شپ کی بات کی، جس کو دوسرے الفاظ میں شاہی شپ کہنا مناسب ہوگا، جو کہ ایک لگژری ٹورسٹ چھوٹا شپ جس کو امیر لوگ اپنی فیملی کی سیر و تفریح کے لیے ساحل کے قریب چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر خطرے کی بات یہ ہے کہ اس قدر گیموں میں ہمیشہ وہ شپ استعمال کیا جاتا ہے جو ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، جو مزید استعمال کرنے لائق نہ ہو، جو کہ چل تو سکتا ہو مگر اس پر مزید سفر کرنا چلتے پھرتے شارک کی مچھلی کی پیٹھ پر سفر کرنے جیسا ہو۔ اب میں نے جس شپ کی بات کی وہ ریٹ میں مہنگا اور 99% سمندری موجوں کا تاب نہ لا کر ڈوبنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی یا تو میں نے اپنے لیے یوروز میں موت خرید لی یا میں کامران ہو کر زندہ نکل پاؤں گا۔ ہم چونکہ اسلام جیسے خوبصورت مذہب کے پیروکار ہے تو شہادت کی موت ہمیں دلہن کی طرح عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے ایجنٹ کے انتظار میں بیٹھا رہا، اور دل ہی دل میں یہ ڈر بھی رہا کہ پولیس کا دوبارہ ریڈ نہ پڑ جائے اور ہم اس گھر سے کہیں دوبارہ پکڑے نہ جائے۔ پھر 8 جولائی کو عید الاضحیٰ یعنی بکرے کی عید کو ہم نے عید کی نماز پڑھی، اور میں حبیب اور شیر علی گھر پہ رہے اور باقی سارے دوست سیر و تفریح کرنے پارک نکل گئے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہمیں خبر موصول ہوئی کہ سارے کے سارے دوبارہ پکڑے جا چکے ہیں۔ ٹھیک 11 جولائی 2022 کو پورے ترکی استنبول اور گریس کے ایتھن سائٹ پر طوفانی بارشوں کا ایک نیا سلسلہ داخل ہو گیا، جس نے پورے خطے اور بحری ایجن کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور یوں انٹرنیشنل سمندری پانیوں سے بڑے بڑے موجیں اٹھنا شروع ہو گئی، اور وقت سے سمندری طوفان کی لہریں ترکش اور یونانی ساحلوں سے ٹکرانے لگے، اور یوں ترکش حکومت کی طرف سے سمندر میں موجود تمام ماہی گیروں اور ٹورسٹ کو ممکنہ خطرے سے نیوز چینل کے ذریعے خبردار کرنے اور تمام ساحلی علاقوں سے دور رہنے کا اعلان ہونے لگا، اور یوں 12 جولائی کو ہمارا نکلتا ہوا سمندری گیم طوفان کی وجہ سے تعطیل کا شکار ہو گیا۔ اس دوران میں لگاتار اپنے ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا، اور وقت سے موسم کا حال بھی جانچ رہا تھا، اور یوں ایک رات ترکی کی تاریخ کا ریکارڈ بارش برس گئی، جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو گئے، اور تمام بیسمنٹ اپارٹمنٹ پانی سے بھر گئے، اور پورے شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا، جس کا نتیجہ سمندری طوفان کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ خیر پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کے ڈر سے میں بار بار اپنے ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ٹھیک 18 جولائی کو ایجنٹ کی طرف سے کال آئی کہ جانکاری کے مطابق 24 تاریخ کو طوفان تھم جائے گا، اور ٹھیک 25 جولائی کو ہم اپنا گیم ترکش ساحل سے اٹلی کے سفر پر نکالیں گے، تو میں اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لوں اور کسی بھی وقت اس کے کال کا انتظار کروں۔ میں چونکہ دن رات شیر علی کے گھر پہ رہا اور شیر علی اور حبیب کام پر جا رہے تھے، تو ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے حبیب کو راستے میں پولیس نے پکڑ لیا،
اور شیرلی کے پاس چونکہ پاسپورٹ موجود تھا تو وہ اس گھر کا آخری فرد ہے جو کہ آج کل میرے ساتھ رہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ترکش پولیس کا ہمیں یونان کے بارڈر پر رہا کرنا صرف میرے حق میں میرے اپنوں کی دعائیں تھی جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوئی، اور آج صرف میں ہی ان لوگوں میں یہاں موجود ہوں اور باقی سارے دوبارہ پکڑے گئے ہیں، جو کہ بعد میں کچھ عرصہ جیل میں رکھنے کے بعد سب کو پاکستان ڈپورٹ کیا جا چکا ہے۔ خیر ٹھیک اگلے ہی دن میں ہمت کر کے شیرلی کے ساتھ رات کے وقت بازار نکل گیا اور اپنے گیم کے لیے راستے میں ہر کام آنے والی چیز اور خوراک واپر مقدار میں خرید لی، کیونکہ مجھے راستے میں بھوکا مرنے کا کوئی پلان نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ 1.5 لیٹر والی 5 عدد پانی کی بوتل بھی اٹھائی، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان بھوکا تو رہ سکتا ہے مگر سمندر کے اندر ہی پیاس سے مر جاتا ہے، کیونکہ سمندری پانی نہایت زیادہ کارا ہونے کی وجہ سے پینے لائق نہیں ہوتی۔ میرا بیگ چونکہ نہایت بھاری ہو چکا ہے مگر ہمت کرنا پڑے گا کیونکہ راستے میں پانی کہیں نہیں ملتا۔ خیر ٹھیک 24 جولائی کو میرے ایجنٹ کی طرف سے کال آئی کہ میں آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں، آج رات 8 بجے آپ نے وہاں پہنچ کر اس نمبر پر کال کرنا ہے اور بتانا ہے کہ تم میرے گیم کا لڑکا ہو تو آپ کو کوئی لینے آ جائے گا۔ 24 جولائی کو ٹھیک رات 7 بجے شیرلی نے میرے لیے ٹیکسی منگوائی اور میں نے شیرلی کے ساتھ ایک آخری ویڈیو بنائی جو کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس کے خطرہ ہے، باہر نکل نہیں سکتے، تو انشاءاللہ ابھی اٹلی کے سفر پر ہم روانہ ہوں گے، تو کچھ دیر میں ہمارے پاس ٹیکسی آنے والی ہے، تو اس ٹائم میں ترکی استنبول میں ہوں، اور انشاءاللہ یہاں سے میں ازمیر روانہ ہوں گا۔ ازمیر پہنچتے ہی ادھر میرا شپ کھڑا ہے، تو انشاءاللہ اگر قسمت میں ہوا تو اگلا ملاقات آپ سے اٹلی میں ہوں گی۔ یہ میرا دوست ہے، پریشان بھی ہوئی چلو اوکے اچھا۔ اور اس ٹیکسی کے ذریعے میں اپنے ایجنٹ کے بتائے ہوئے لوکیشن پر پہنچ گیا اور ٹیکسی والے کو 50 لیرہ ٹپ دینے لگا کیونکہ راستے میں اس نے مجھے پولیس سے بال بچایا تھا۔ یہاں ٹیکسی سے اتر کر ارد گرد دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک پرانا کباڑ جیسا پاکستانی مارکیٹ ہے جس میں رات کے اس وقت اکیلے کھڑا ہو کر روح کام جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایجنٹ کے دیے گئے نمبر پر کال کی مگر وہ لوگ کافی دیر تک یہ شور کر رہے تھے کہ آیا کوئی پولیس والے نے تو میرا پیچھا نہیں کیا، اور 40 منٹ بعد ایک لڑکا مجھے لینے آیا۔ وہ مجھے ایک اور مارکیٹ کے اندر لے گیا جو کہ جوئے کا اڈا تھا جہاں لوگ سنوکر کھیل رہے تھے اور دھواں اڑاتے ہوئے شور مچائے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا مجھے اس بلڈنگ کے 2nd فلور پر لے گیا جہاں پہلے سے 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وقفے سے مزید لڑکے آ کر ہم میں شامل ہو رہے تھے، جہاں میں نے ایک ویڈیو بنائی جو کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب وقفے سے لوگ یہاں اکٹھے ہو رہے تھے تو میں نے ایک بات نوٹ کی کہ سب کے پاس ڈوبنے سے بچنے کے لیے سیف گارڈ موجود ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک پٹھان لڑکے سے پوچھا کہ کیا ہمیں شپ میں چڑھاتے وقت سیف گارڈ دیے جائیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، او تیری مر گئے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شپ والے ہی ہمیں سیف گارڈ دیں گے، اس لیے میں نے بازار سے خود کے لیے نہیں خریدا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ شپ الٹ جائے تو 65 لوگوں میں سے صرف میں ہی وہ جوان ہوں گا جو سمندر میں ڈوب جائے گا، کیونکہ باقی سب نے اپنے لیے بازار سے خرید لے رکھی ہے، اور یہی وہ احساس تھا جو مجھے بے چین کرنے لگا۔ اب اس وقت میں سیف گارڈ تو نہیں خرید سکتا مگر سامنے ایک پردہ لگا ہوا تھا، اس سے ایک رسی کھول کر اپنے بیگ میں رکھ لیا کیونکہ میرے پاس 5 عدد بوتل پڑے ہوئے تھے، اور کچھ دوسرے لڑکوں سے خالی بوتل لے کر میں جگاڑ سوچنے لگا کہ میں راستے میں انہی خالی بوتلوں سے اسی رسی کے ذریعے اپنے لیے سیف گارڈ بناؤں گا جو کہ خدا نہ خواستہ راستے میں مجھے شپ ڈوبنے کی صورت میں 1 دن تک زندہ رکھنے میں مدد کرے گی۔ خیر آج کی رات لڑکے پورے نہ آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں گزاری، اور کل شاید 9 بجے 25 جولائی 2022 کو 2 عدد وین آئے جو کہ کسی خاص کام کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے کیونکہ اس سے تمام سیٹیں ہٹائی جا چکی ہے اور ہم کو ڈرائیور نظر نہیں آ رہا بلکہ اس کا فرنٹ بلاک تھا، اور یوں ہم ٹوٹل 65 بندوں کو اس 2 وینوں میں سوار کرا کر یہ گاڑی ترکی شہر استنبول سے ازمیر کے لیے روانہ ہو گئی۔ پورا دن ہم 32 لڑکے اس وین میں ایک دوسرے کے اوپر پیر رکھے ہوئے کراہ رہے تھے اور نہایت تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہونے والے تھے، مگر ہم نے مست ماحول بنایا ہوا تھا اور ہنس و مذاق سے وقت کاٹ رہے تھے۔ رات کو ٹھیک 7 یا 8 بجے کے اندھیرے میں اس گاڑی والے نے ہمیں ازمیر یا بدروم نامی جگہ پر کسی ویران کھیتوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ ہم اس وقت کہاں ہے۔ سامنے اونچی پہاڑوں پر ونڈ کے بڑے بجلی گھر کے پنکھے گھومتے ہوئے نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات آس کر لی کہ شاید ہم ساحل کے قریب ہے۔ ہمارے دونوں ڈرائیور بھاگ چکے ہیں اور ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی ڈنکر بھی موجود نہیں، اور اس گیم میں ہمارے ساتھ افغانی اور ایرانی فیملیز اور اس کے ساتھ بچے بھی موجود ہیں جو کہ وقفے سے رو رہے ہیں، جس کی آوازیں دور دور تک سنائی جا رہی ہے۔ مگر خیر ہم میں ایک 35-40 سال کی عمر کا افغانی لڑکا موجود تھا جس کا نام حبیب تھا، اور اس کو ان راستوں کا بڑا تجربہ تھا
ہم نے اس کو اپنا لیڈر مقرر کر لیا اور ہر کوئی اس کے حکم کا پابند تھا۔ حبیب نے ہم کو وہاں پر موجود نہر کے کنارے آگے لے گیا۔ آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہمیں ایک گہری کائی میں اتارنے لگا۔ وہاں ہم نے 1 گھنٹہ گزارا، مگر وہ جگہ سامنے روڈ سے نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم کو اپنا جگہ وقت سے بدلنا پڑا۔ حبیب لگاتار ہمارے مین ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس دوران میرا بھی حبیب کے ساتھ تعلق بن گیا تھا، جو کہ لگاتار مین ایجنٹ سے خبریں مجھ تک پہنچا رہا تھا۔ ہم ابھی تک اس کھیتوں میں اس نہر کے کنارے پڑے ہوئے تھے، اور یہاں ہم نے بانس کے پودوں کا سہارا لیا ہوا ہے، مگر ہم تعداد میں زیادہ اور یہ پودے کم، جو کہ پولیس سے پکڑے جانے کا خوف لاحق تھا۔ اس دوران حبیب نے مین ایجنٹ کے ساتھ اپنا لوکیشن شیئر کیا، جس نے میپ کے ذریعے ہمیں بتایا کہ تم لوگ سے ٹھیک آدھا کلومیٹر آگے بانس کے پودوں کا پورا کھیت کھڑا ہے، وہاں جا کر پناہ لو۔ صبح کی ہلکی روشنی چاہنے والی تھی کہ ہم اس کھیت تک پہنچ گئے، جہاں ہم 4 لڑکوں نے نہر کے الگ سمت میں اپنے لیے جگہ تلاش نکالنا غنیمت سمجھا، کیونکہ پولیس کی اچانک ریڈ سے ہم بھاگنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ دوسری طرف عورتوں کے ساتھ بچے تھے جو کہ ہماری رفتار پر اثر انداز ہوتی۔ یہاں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی جو کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نقطے پر پڑے ہوئے پوائنٹ پہ، تو پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ ایشو کی وجہ سے آج ہمارا گیم رہ گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سارے دوست اور بھی بہت سارے، یعنی ٹیم جو ہمارا جتنا بھی ہے تقریباً 65 لڑکے ہیں سارے۔ تو وہ اس طرف، یعنی ادھر بیچ میں نہر ہے، اور نہر سے اس طرف وہ سامنے جا رہے، شاید آپ کو نظر آ رہے ہو، وہ یہ بیچ میں سے نہر ہے۔ تو ہم نے اس کو، وہ فیملی اس کے پاس ہے بہت ساری، تو وہ نہر کی اس طرف بیٹھے ہوئے، اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ خیر ہمیں اس پار چھپنے کی جگہ نہیں ملی، اور ہم پھر اس پار آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گئے، مگر کچھ دیر بعد اس راستے سے گزرتے ہوئے ٹریکٹر والوں نے ہمیں دیکھ لیا، اور پھر وقت سے 2-3 اور لوگوں نے، تو یوں حبیب یہاں سے اکیلے آگے چلا گیا، اور کچھ دیر بعد آ کر ہم کو کہنے لگا کہ میں نے چھپنے کے لیے ایک مزیدار جگہ تلاش نکالی ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اور یوں ہم 1-2 پھر یہاں سے آگے چل کر ایک اور ترکش کسان کی لوبیا کی کھیت میں پناہ لینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس زمین کا مالک آ گیا، جو کہ اپنے بیٹے سمیت ایک اچھے دل کا مالک تھا۔ اس نے ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر لیا، اور ہم نے اس کو سمجھایا کہ ہم نے آپ کی کھیت میں کچھ دیر کے لیے پناہ لے رکھی ہے، ہم مسافر ہیں اور عنقریب یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ وہ ہمیں کہنے لگا کہ سامنے پہاڑ پر پولیس کی چوکی موجود ہیں، ان کا آپ پر نظر پڑ سکتا ہے، تم لوگ سامنے میرے کھیت میں بانس کے کنال میں چلے جاؤ، باقی جتنے دن آپ لوگوں نے یہاں رہنا ہے بلا شک رہ لو۔ اور اس طرح ہم اس کنال میں چلے گئے اور گروپ میں تقسیم ہو گئے تاکہ شور زیادہ نہ مچے، جہاں میں نے ایک ویڈیو بنائی جو کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اٹلی کے سفر پر روانہ ہوئے تھے، تقریباً آج 3را دن جاری ہے، اور ہم اسی کنال میں پڑے ہوئے ہیں، پولیس کا خطرہ ہے ہر طرف، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آئے کر لو اپنا۔ یہ جو کنال ہے اس طرف تقریباً 15 لڑکے آگے لیٹے ہوئے ہیں، اور 4 لڑکے ہم ادھر ہیں، یہ دیکھیں ہمارے دوست اٹلی اور اس طرف بھی نیچے جتنی بھی فیملیز ہیں ہمارے ساتھ، تقریباً ٹوٹل 65 لڑکے اسی کنال میں پڑے ہوئے، یہ پودے کھڑے ہیں، تو پولیس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ٹائم اب یار معلوم نہیں ہے پہنچ جائیں گے یا پہنچ نہیں پائیں گے، لیکن دعائیں ہے اور دعائیں کر بھی رہے ہیں۔ تو دھوپ سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ٹائم تھوڑا گرمی بھی پڑ رہی ہے۔ ساحل تقریباً ہمارے، یعنی ہم ساحل کے قریب ہی پڑے ہیں، تو ہمارا شپ بھی ساحل پہ کھڑا ہے، ابھی تقریباً 30 کلومیٹر آگے ہمارا شپ کھڑا ہے، تو شپ میں ہم نے لوڈ ہونا ہے۔ تو ادھر کسی پولیس کا پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یا ادھر پولیس کو کوئی شک ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ایجنٹ نے ہمیں ادھر ہی رکھا ہے۔ تو فی الحال ادھر ہی لیٹے ہیں، آگے کے لیے ابھی دیکھیں گے کیا چلے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے بھی میں ویڈیو بنا کے لوڈ کرتا رہوں۔ دے بر لکان دا آواز کے ہوئے یا قطر آگوش ہے یا شور مکہ ہوئے کہ نہیں ہوئے بے بہا پائے اے لگا او بچہ پائن بے او تکان نخور خودیر پسی وخم کا آغا سلام بالا نابیشی لاندر آگوشا۔ یہ وہی دن تھے جس دنوں ترکی کے ہر ساحل سے نکلتا ہوا ہر گیم پکڑا جاتا تھا۔ پولیس، انٹیلیجنس اور ہر ادارہ نہایت چوکنا تھا۔ پچھلی رات ہماری گیم نکلنے کی جگہ پر ایجنٹ کو پولیس کی ہلچل دکھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں،
کیونکہ ایجنٹ ہمیں تو پولیس کے حوالے کر سکتا ہے، مگر وہ جس پوائنٹ سے گیم نکالتا ہے وہ نقطہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایجنٹ کی اسمگلنگ کی روزی روٹی ہے اور جس کے پیچھے ترکی انٹیلیجنس کا ہر ادارہ پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایجنٹ اپنے کسی بندے کے ذریعے 2-3 راتیں اپنے شپ نکالنے کی پوائنٹ کی چوکیداری کرتا ہے، اور جب ان کو شور ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تبھی شپ نکالتے ہیں۔ خیر ہم نے ان بانس کی جاڑیوں میں لگاتار 2 راتیں گزاری، اور آج 27 جولائی تک ہم اپنے گیم پوائنٹ کے کلیئر ہونے کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ ٹھیک 27 جولائی کو دوپہر کے ٹائم ایجنٹ کی طرف سے کال آئی کہ سب اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر مانگے، آج ہم اپنا گیم نکالنے والے ہیں۔ اور رات 8 بجے کے اندھیرے میں ایک بڑا پک اپ ٹرک آ گیا جس کی تینوں طرف 1 میٹر کے ڈارے لگے ہوئے تھے، اور ڈنکروں نے ہم سب 65 بندوں کو اس ٹرک میں سوار کرا کر اوپر بڑا ترپار بچھا کر رسیوں سے ٹائٹ کر دیا۔ اور موبائل میپ سے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم اس وقت بودروم میں موجود ہیں، مگر اس ٹرک والے نے لگاتار 2 گھنٹے راستہ طے کیا اور کہیں جنگلوں اور جاڑیوں سے کچے راستے کے ذریعے ہمیں ایک لمبے پہاڑ کے اوپر اتار دیا۔ ہمیں ارد گرد کچھ تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ٹرک کے سائیڈوں کا بار بار درختوں اور جاڑیوں کی شاخوں سے ٹکرانے سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم کسی جنگلی راستے سے گزر رہے ہیں۔ اس پہاڑ کے اوپر اتر کر نیچے کہیں دور ہمیں سمندر کا ساحل دکھ گیا، جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہاں سے پتھر پھینک دوں تو ساحل تک پہنچ جائے گا، مگر اس اندھیری رات میں ہم غلط اندازہ لگا رہے تھے، کیونکہ بعد میں یہ اترائی کا سفر ہمارے لیے 10 کلومیٹر سے کم نہیں تھا۔ اس پورے ڈنکی کے راستے میں اگر ہمیں کہیں دشوار گزار سفر طے کرنا پڑا ہے تو وہ اس رات اس پہاڑ کی چوٹی سے ساحل سمندر تک اترنا تھا، کیونکہ ڈنکر کی طرف سے ہمیں موبائل لائٹ جلانے کی اجازت نہیں تھی، اور سفر شروع کرتے ہی پتہ چلا کہ اس پہاڑ کو کچھ دن پہلے آگ کی شعلوں نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا، جس نے اپنے راستے میں ہر آنے والے جڑی بوٹی کو راکھ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا پہاڑوں سے اترائی کے دوران جڑی بوٹیاں ہی وہ واحد سہارا ہوتی ہے جو انسان کی بریک کو کنٹرول میں رکھتی ہے، ورنہ انسان کی لاش ساحل کے کنارے ملے گا۔ خیر یہاں سے اترائی شروع کرتے ہی ہاتھوں کا باور جزا کرنے سے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاتھ مکمل کالے ہو چکے ہیں، اور ہم لگاتار اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر لگاتے رہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ کسی گوریلا کمانڈو سے کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بڑی جو پریشان کرنے والی بات تھی وہ ہمارے پاس موجود افغانی اور ایرانی فیملیز تھی، جن کے ساتھ بچے اور راستے میں کھانے کے لیے بے تحاشا خوراک جو کہ وہ خود اٹھا نہیں سکتے تھے۔ ان فیملیز کے ساتھ جو مرد آئے ہوئے تھے وہ وجود میں موٹے اور یہاں کی پہاڑ پتھریلا تھا جو کہ لگاتار پھسلتے اور گرتے جا رہے تھے۔ اب ہمارے لیے بچوں اور عورتوں سے زیادہ ان کے مردوں کو سنبھالنا مشکل تھا، کیونکہ جب وہ پھسل جاتے تھے تو کہیں دور جا کر گرتے، اور بھاری وجود ہونے کی وجہ سے ان کو چوٹ لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے فیملی کے بچے چلاتے جو کہ ہمارے گیم کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھے۔ زیادہ تر یہ بات نوٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈنکی کا زیادہ تر گیم عورتوں اور بچوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، سلو رفتار، نازک وجود، رونا چلانا اور بہت کچھ، مگر خیر اب جو ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ اور ایک ایرانی فیملی جس کے ساتھ 3 عورتیں، 4 بچے اور ایک موٹا پاسبان مرد ہے جو کہ لگاتار گرتا جا رہا تھا اور ہمارے رفتار کو خراب کرنے اور بچوں اور عورتوں کے رونے کا سبب بن رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس کے قریب ہی چلتا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا گیم خراب ہوگا، کہیں پہاڑ سے نہ گرے اور ہمیں اپنا گیم کینسل نہ کرنا پڑے۔ تو میں نے ثواب کی نیت سے اس کی کمر پر ایک بڑا بوجھ پڑا ہوا تھا اس سے لے لیا کہ تم آگے بڑھو، اس کو میں ساحل تک اتار دوں گا۔ جب میں نے اس کا بوجھ لے لیا تو وہ وزن سے نہایت ہلکا مگر وجود سے بڑا تھا۔ غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہ تو سیف گارڈ ہے جو کہ لوگ خود کو ڈوبنے سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ اس وقت شیطان نے 1000 بار مجھ سے کہا کہ اس سے ایک سیف گارڈ تم اپنا مال سمجھ کر رکھ لو، کیونکہ شپ ڈوبنے کے وقت اتنی ساری عورتوں میں کون سیف گارڈ بانٹتا پھرے گا۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی تو عورت قربان ہوگی، ہونے دو، پہلے ہی بہت زیادہ ہے دنیا میں جو کہ چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، مگر میرے ضمیر نے کسی کی امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں کیا۔ مجھے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کے لیے خرید لینا چاہیے تھا، اب جب کہ نہیں خریدا تو جگاڑ سے کام چلا دوں، اور اگر موت سمندر میں لکھی جا چکی ہے تو بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ خیر اس رات اسی اندھیرے میں اس پہاڑ پر اترتے ہوئے ایک ایسی تنگ نالا شروع ہو گیا جو کہ پہاڑی بارش کے پانیوں نے ابشاروں کے ذریعے خوب گوشمال کیا تھا، جس پر ایک سلامت انسان خود نہیں اتر سکتا تھا۔ یہاں ہم نے 4 بندوں کی مدد سے عورتوں اور بچوں کو نیچے اتارا۔ نہ چاہتے ہوئے کچھ بارے جسم کے افراد ہم سے گر گئے، جن میں زیادہ تر عورتوں کو خوب چوٹیں لگ گئی۔ ہمارے پاس 2 ڈنکر موجود تھے، اب یہاں دونوں نے اپنے لائٹس آن کر دیے ہیں، مگر راستہ ایسا خراب اور اونچی جگہوں سے چھلانگ لگانا پڑتا جو کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی جانب سے رونے کی خوب شور مچا ہوا تھا، اور اللہ اللہ کر کے صبح کی ہلکی روشنی چانے ہی والی تھی کہ ہم ساحل سمندر تک پہنچ گئے۔ رات کے اندھیرے میں قریب نظر آنے والا ساحل دن کی روشنی میں پہاڑ کی چوٹی نظر نہیں آئی،
اور پوری رات سفر کر کے ہم زندہ سلامت یہاں تک پہنچ گئے اور کچھ ہی دیر میں ہمارا شپ آ کر ساحل پر لنگر انگیز ہو گیا، جو کہ ایک چھوٹا سا شپ تھا جس کو دیکھ کر میرا روح کام گیا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شپ انٹرنیشنل واٹر کی موجوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے میں نے اپنوں کو ایک آخری میسج لانچ کیا۔ سفر کا مزہ بھی آ رہا تھا اور موت کی صورت میں اپنوں سے جدائی کا ڈر بھی۔ اس خاورې په سر باندې بادوه زه درنه لاړم، هر وخت مې په دعا کې یادوه زه درنه لاړم. اوس خاورې په سر چانګه لکه مچ منګولې مروړه، تا نه منله ما به درته ویېمه ناجوړه. مرګې چې راشي بیا نه کړي تپوس د ځوان او زوړه، نو بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم، بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم، هر وخت مې په دعا کې یادوه زه درنه لاړم.